بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر کے سیزن 4 اور ایپیسوڈ نمبر 4 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنے ناول کی 4 ایپیسوڈ کی طرف۔ اجالا پہلے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہاسٹل سے لے کر جانے والی وین خراب ہو گئی تھی۔ اس نے پیدل ہی یونی کے لیے نکل پڑی۔ وہ فٹ پاتھ پر اس وقت اور بھی بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے، جن کی چال میں ہی نہیں انداز میں بھی اجلت تھی۔ تیز قدم اٹھاتے اچانک اس کی نظر اپنے برابر میں پڑی، جہاں صفوان یحییٰ اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ شفاف چہرے پر معصومیت رقص کر رہی تھی اور گال گلابی پڑ رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ گلابی کلر کے گاؤن پہ گلابی حجاب لپیٹے وہ کوئی پاکیزہ روح لگ رہی تھی۔ صفوان کی نظریں اس کے چہرے پر جیسے گرد سی گئی تھیں۔ سنو، وہ رک گئی۔ جلدی کہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تو میں کیا کروں؟ سر پہ لپیٹے اسکارف سے پیشانی کے بل چھپ گئے تھے۔ لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ غصے سے اس کا رنگ دھاری انار ہو گیا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ سنو، مجھے تمہارا ایڈریس چاہیے۔ میں اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور اب پوری طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میری جان چھوڑ دو۔ اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو اگلے دن میں یونی نہیں آ سکوں گی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہے، لیکن اگر تم میرے گھر تک پہنچ گئے تو پھر میرے بعد میرے خاندان والے اپنی کسی بیٹی کو اسکول نہیں بھیجیں گے۔ اس کی بات پر صفوان نے ہونٹ بھینج لیے۔ کیا میں تمہاری پڑھائی کے بعد اپنے والدین کو لے کر آ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے پین اور نوٹ بک نکال کر اس پر کچھ ہندسے گھسیٹے اور ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے۔ جس دن میں اپنی پڑھائی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں، اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد اس سے رابطہ کر لینا، اگر اس وقت تک میں تمہیں یاد رہی تو۔ دوستوں، زینیہ علی خان کو لگتا تھا کہ صفوان یحییٰ کی محبت بھی وقتی ہے۔ وہ اسے 1 سال تو کیا 4 دنوں کے اندر اندر ہی بھول جائے گا۔ صفوان اتنے میں ہی خوش ہو گیا۔ اس کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ جب لوٹوں گا تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہوگی۔ تم مجھے تب تک ثابت قدم پاؤ گی۔ وہ مسکراتا ہوا وہ نوٹ اپنے والیٹ میں رکھتا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا اور زینیہ سر جھکائے یونیورسٹی والے روڈ پر چل پڑی اور نامحسوس طریقے سے اسے سوچنے لگی۔ فائقہ اور اس کی دوستی کو 6 مہینے ہو گئے تھے اور دوسرے سیمیسٹر کے پیپرز کے بعد اب رزلٹ آنے کا انتظار تھا، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ زینیہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ بمشکل پاس ہوئی تھی اور اس کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات تھی۔ پھر اکثر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہونے لگا۔ اس کی کتابیں غائب ہونے لگیں، کبھی اس کے نوٹس اس کے بیگ میں سے غائب ہو جاتے۔ فائقہ اس کے ہاسٹل بھی آنے لگی اور اکثر رات گئے واپس جاتی۔ اس کے روم میں ایک الیکٹرک کیٹل تھی جس میں وہ لوگ رات کو چائے بنا کر پیتے تھے، اور اب زیادہ تر رات کی چائے فائقہ ہی بنانے لگی۔ زینیہ چائے پینے کے بعد جلدی ہی سو جاتی اور اکثر اوقات اس کی آنکھ دن کے 1-2 بجے کھلتی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ یونیورسٹی میں کم اٹینڈنس کی وجہ سے اسے وارننگ لیٹر بھی ایشو کیا گیا تھا اور پھر سے فائقہ پر کچھ شک سا گزرا۔ ایک رات جب اس نے اس کے لیے چائے بنائی تو وہ زینیہ نے چپکے سے ڈسٹ بن میں الٹ دی اور فائقہ کی موجودگی میں ہی نیند کا بہانہ کر کے سو گئی۔ پھر وہ روز یہی کام کرنے لگی تھی اور یونی میں اسے دیکھ کر فائقہ کے ماتھے کے بل بڑھنے لگے تھے۔ وہ اس وقت یونی کے گراؤنڈ میں موجود تھی۔ موسم صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن دور کہیں آسمان کے کناروں پر بادل سر اٹھا رہے تھے۔ ان دنوں لاسٹ سیمیسٹر چل رہے تھے۔ فائقہ سے اب وہ کھینچی کھینچی سی رہنے لگی تھی۔ اور پھر فائنل رزلٹ والا دن بھی آ گیا۔ زینیہ نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا اور فائقہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ زینیہ کو سخت نظروں سے گھورتی اس کے پاس سے گزر گئی، لیکن اس نے نوٹس نہیں کیا۔ وہ یونی میں مس ایلیگینس کے نام سے مشہور تھی۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے مبارکباد دی۔ یونی کے سبھی لڑکے اس کی بہت عزت کرتے۔ پھر اس نے صفوان کے دوستوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، جنہوں نے صرف مبارکباد نہیں دی بلکہ اس کے لیے پھول اور بہت سارے تحائف بھی لائے تھے۔ وہ ہاسٹل پہنچنے تک بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سارے تحائف کھولے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسے وہ تحائف دیے تو مختلف لوگوں نے تھے، لیکن سب پر صرف صفوان یحییٰ کا نام ہی لکھا تھا، اور پہلی بار اس نام نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔
4 سال گزر چکے تھے لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحے کورے تھے، ان پر اس سے آگے کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ زرگام نے ڈائری بند کر دی اور سر ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے یونی کے ہی کسی لڑکے نے کال کر کے بتایا تھا کہ زینیا ہاسپٹل میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں گاؤں سے اسلام آباد پہنچا تھا، جہاں ڈاکٹر سے اسے پتہ چلا کہ اس کی بہن کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیے گئے ہیں۔ اس کی زندگی تو بچ گئی تھی لیکن وہ ایک گہری نیند میں سو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے مجرموں کے نام بھی کہیں چھپ گئے۔ لیکن زرگام نے جو معلومات اکٹھی کی تھی اس سے اسے یہی پتہ چلا تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن وہ فائقہ کے ساتھ یونی سے گئی تھی۔ وہ جب اسلام آباد میں دردانہ بیگم کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ فائقہ سلطان تو اپنے گاؤں چلی گئی ہیں۔ اس نے امو جان اور بابا سے ریپ والی بات چھپا لی۔ وہ صرف یہی بتایا کہ کوئی چور تھے جو اس سے موبائل اور پیسے چھین رہے تھے اور اس ہاتھا پائی میں وہ زخمی ہو گئی ہے۔ لیکن آگے کے دن زیادہ مشکل ہو گئے تھے جب وہ بے ہوشی سے واپس ہوش کی دنیا میں نہیں لوٹی۔ وہ ہر روز ایک ہی امید سے اٹھتا تھا، شاید آج وہ خوبصورت دن ہو جب وہ نیند سے جاگ جائے گی۔ لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی اور جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اس نیند سے باہر نہیں آ سکتی۔ وہ سب کچھ سن سکتی تھی، محسوس بھی کر سکتی تھی۔ زرگام سلطان خان کی حویلی گیا تھا۔ اس نے سلطان خان سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بلائے۔ تب فائقہ سلطان بڑے زحم سے وہاں آئی تھی اور زرگام کے زینیا سے پیش آنے والے حادثے کے متعلق پوچھنے پر وہ مکر گئی کہ وہ تو زینیا کو جانتی ہی نہیں ہے۔ زرگام اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا لیکن سلطان خان کے گارڈز درمیان میں آ گئے تھے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا۔ لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک اور قیامت کھڑی تھی جب اسے پنچایت نے طلب کیا اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا تھا کہ زرگام علی خان نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اور زرگام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر زرگام نے گواہی کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو پنچایت کے سامنے پیش کیا۔ جن دنوں کی فائقہ سلطان بات کر رہی ہے ان دنوں وہ گاؤں میں ہی نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد زرگام اور اس کے بابا کی ساکھ بہت متاثر ہوئی تھی۔ اور پھر فون پہ فائقہ سلطان نے اسے دھمکی دی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گی کہ تم اور تمہارا باپ اس گاؤں میں بھی رہ سکو۔ اور زرگام باپ کی ناراضگی اور ان کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔ زینیا کو کوما میں گئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ دردانہ بیگم یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ سلطان خان ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے سارے فیصلے انہی کے ہوتے تھے۔ فائقہ کی شادی بھی دردانہ بیگم نے اپنے ہی جاننے والوں میں کی تھی۔ انہیں سالوں گزر گئے تھے اسلام آباد میں آئے ہوئے اور وہ یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ فائقہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل پڑی تھی۔ وہ اپنی روایات اور اقتدار کو بھول چکی تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے کچھ پل کے لیے رکی۔ سلطان خان، یہ تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو۔ تیری اس بیٹی کو میں اپنی بہو تو بنا لوں لیکن مجھے نہیں لگتا یہ گھر بسائے گی۔ یہ تو بالکل ماں پر گئی ہے، پرانے خیالات کی ہیں۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کل ہی ان دونوں کا نکاح کرواتے ہیں اور پھر بعد میں ولیمہ کر لیں گے۔ تم گاؤں جا کر کہنا کہ زرگام علی خان نے زینب کو طلاق دے دی ہے۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر زینب اندر آئی تھی۔ آپ لوگ ہوش میں ہیں، خود بھی گناہ گار ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی گناہ گار کر رہے ہیں۔ دیکھ لے سلطان خان، اس لڑکی کی زبان میں کہتی ہوں اس کا جلدی سے کچھ کرو، نہیں تو یہ اس زرگام کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ہاں جاؤں گی اسی کے پاس، شوہر ہے وہ میرا اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ زینب کے منہ پر پڑا تھا اور اس کے بعد سلطان خان نے پے در پے کئی تھپڑ اسے رسید کیے اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ تو اس کے پاس جائے گی؟ میں تجھے زندہ چھوڑوں گا تو تم کہیں جاؤ گی۔ وہ اس کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھے تھے جب درمیان میں سفیر آ گیا۔ ماموں جانے دیں، چھوڑ دیں اس کو، اور وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ اس کے ساتھ جائے گی جس کے باپ نے میری بہن کے لیے انکار کیا تھا۔ سلطان خان کی بات سن کر دردانہ خان کے زخم ہرے ہو گئے تھے، لیکن زینب سلطان کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ سفیر، اس لڑکی پر نظر رکھنا اور ہاں اس کا موبائل بھی لے لو۔ ماں، یہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ دردانہ آپا، آپ بس یہاں اس لڑکی کو سنبھال لیں۔ زرگام علی خان کا سینہ تو میں گولیوں سے چھل نہیں کروں گا۔ اس نے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو مارا ہے، میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ جاری ہے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی ضرور کر دیا کریں۔ اگر اگلی ایپیسوڈ آپ آج ہی ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی اس ویڈیو کے اوپر 1 کے لائکس چاہیے دوستو۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔